اور یہ جو اعتراض ہے یہ قریب تمام دشمنان صحابہ اور روافض کا اعتراض ہے، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں، حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح۔ جو لوگ معاویہ کو خال المومنین، امت کا ماموں کہتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، پیارے ماموں جان کے نام سے کتابیں لکھتے ہیں، آج میرے سامنے کنز الایمان جو کہ مشہور زمانہ اردو ترجمہ ہے قرآن مجید کا، جو مولانا فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے تصنیف کیا ہے، اس کی تفسیر لکھی ہے مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے خلیفہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب صدر الافاضل نے، اور یہ 33واں سورہ ہے الاحزاب کا میرے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ 6ویں آیت ہے قرآن مجید کی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس 6ویں آیت کے ماتحت تفسیر کرتے ہوئے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب خلیفہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں اور اس کے علاوہ دوسرے احکام میں مثل وراثت اور پردہ وغیرہ کے، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا، اور ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو اعتراض ہے یہ قریب تمام دشمنان صحابہ اور روافض کا اعتراض ہے۔ کبھی وہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، کبھی سراج الجنان کے حوالے سے اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی صاحب خزائن العرفان کی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج تمام روافض کو، تمام گستاخان صحابہ کو اردو کی یہ عبارت پڑھا دوں اور سمجھا دوں۔ دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ تو اب کسی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ جب ازواج مطہرات امت مسلمہ کے مائیں ہوئی تو ان کی بیٹیاں کیا ہو گئی؟ بہنیں ہو گئی، تو لہٰذا اب ان سے نکاح جو ہے یہ ناجائز و حرام ہوگا، چونکہ بہنوں سے نکاح تو ناجائز ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کا نکاح ہوا، اور حضرت عثمان، حضرت علی اور دوسرے حضرات یہ سب امت کے فرزند ہی تھے، امت کے مومنین ہی تھے، تو پھر یہ نکاح کیسے ممکن ہوا؟ اور ایسے ہی کسی کو شبہ لاحق ہو سکتا تھا کہ امہات المؤمنین کی جو بہنیں ہیں وہ تو امت مسلمہ کے خالہ ہو گئی، اور خالہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ازواج مطہرات کی جو بھائی ہے تو امت مسلمہ کی جو شہزادیاں ہیں وہ ان کی بھانجیاں ہو گئی، تو لہٰذا ان کا بھی نکاح کسی بھی شہزادی اسلام سے ہو نہیں سکتا، تو یہ شبہ واقع ہو سکتا تھا۔ تو اسی شبہ کو دور کرتے ہوئے ان مصنفین نے، صاحب خزائن العرفان نے فرمایا، اور یہاں پہ غور کیجئے گا، تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں، یہاں قیود کو دیکھیں، کس صورت میں ماموں خالہ بہن نہیں کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں، یعنی اس صورت میں ان کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کی ماموں خالہ نہ کہا جائے گا۔ تو یہ جو ماموں خالہ نہ کہا جائے گا یہ کس بنیاد پر ہے؟ بے اعتبار تعظیم حرمت، تعظیم حرمت میں اور نکاح کے ہمیشہ حرام ہونے میں ماموں نہ کہا جائے گا، خالہ نہ کہا جائے گا، بہن نہ کہا جائے گا۔ رہی بات بے اعتبار نسبت اور رشتہ داری، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور میں امام بیہقی اور ابن عساکر سے حوالے سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7 کے تحت فرمایا، کانت المودۃ التی جعل اللہ بینہم تزویج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام حبیبۃ بنت ابی سفیان فصارت ام المؤمنین وصار معاویہ خال المؤمنین، یعنی
جو محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان پیدا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمانا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ حضرت امیر معاویہ خال المؤمنین یعنی مومنوں کے ماموں ہیں یہاں نقل فرمایا ہے، اور کسی شخص نے یہ لقب نہیں دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو خال المؤمنین کہا جائے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقب دیا ہوا ہے۔ اور یہ خال المؤمنین صرف علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نہیں لکھا ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 11 میں ان الفاظ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیا۔ ہوا معاویہ بن ابی سفیان ابو عبد الرحمن القرشی الاموی خال المؤمنین وکاتب وحی رب العالمین، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرشی اموی ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ مومنوں کے ماموں ہیں اور وحی الہی کے کاتب ہیں۔ صاحب بدایہ و نہایہ و دیگر محدثین نے مفسرین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المؤمنین کا قول کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام اہل انصاف اور خود کو سنی کہنے والے اردو کی یہ عبارت اور اس عبارت کی مراد اور منشا اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور آئندہ اس پر اعتراض نہیں کریں گے، سوائے وہ جو شیعہ اور رافضی